حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی تیسری زوجہ تھیں۔ حضور اکرم کی ازواج میں اب ایک منفرد مقام کی حامل تھیں۔ ایک دن رسول گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ عالم خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی پارچہ پر سیدہ حضرت عائشہ کی تصویر لائے اور عرض کیا، اے رسول اللہ، یہ خاتون اس دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ اپنے حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد خواب میں ہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ضرور پورا ہوگا۔ یہ خواب مسلسل 3 رات آتا رہا۔ حضرت عائشہ کے لیے یہ باعث امتیاز ہے کہ حضور اکرم کے عقد میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم کا محب و مشتاق بنا دیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے چند دن بعد حضور اکرم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ جب حضور اکرم نے حضرت ابوبکر کے ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آنے کی سعادت حاصل کریں گی، چنانچہ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ مختلف روایات کے مطابق نکاح کے وقت آپ کی عمر 7 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی عمل میں آئی۔ المومنین جب رخصت ہو کر حرم نبوی میں رونق افروز ہوئیں تو آپ کو جو حجرہ ملا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اب واحد المومنین ہیں جو حرم رسول میں کنواری داخل ہوئیں۔ حضرت عائشہ کو سب سے منفرد اعزاز یہ حاصل ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کی عصمت و عفت کا اعلان قرآن کریم میں کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو ان کے بیٹے نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا، لیکن جب منافقین نے بہتان تراشی سے کام لیتے ہوئے حضرت عائشہ پر جھوٹی تہمت لگائی، اور چونکہ یہ معاملہ براہ راست حضور اور آپ کی زوجہ سے متعلق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور باری تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات نازل فرما دیں جن میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کیا گیا تاکہ نبی کریم کی آبرو پر کوئی حرف نہ آئے۔ حضرت عائشہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ ایک غزوہ کے دوران جب وہ رفع حاجت کے لیے گئیں تو گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا، جس کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی۔ ہار تو مل گیا لیکن اس دوران لشکر وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ آپ اس خیال سے وہاں بیٹھ گئیں کہ جب لشکر والے مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں آئیں گے۔ اس دوران حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے وہاں پہنچے تو حضرت عائشہ کو پہچان کر اونٹ پر بٹھا لیا اور اس طرح اب لشکر کے ساتھ دوبارہ جا ملے۔ منافقین نے اس بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ ان میں سب سے زیادہ مکروہ کردار عبداللہ بن ابی کا تھا۔ اس واقعہ کو 1 ماہ گزر چکا تھا کہ ایک روز حضور حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، اگر تو بے قصور ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاک دامنی کا اعلان کر دے گا، اور اگر تجھ سے قصور سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ بندہ اپنے قصور کا اعتراف کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ چونکہ بے گناہ تھی اس لیے انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پاک دامنی ثابت فرمائے گا، لیکن ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ ان کی پاک دامنی کے متعلق آگاہ فرمائے گا۔ یہ بات ان کے گمان میں بھی نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیات کے ذریعے خود ان کی عفت و آبرو کی گواہی دے گا۔ حضرت عائشہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اب بچپن میں اترنے والی آیات اور احکام کو یاد رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا، ان میں سے بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ کو عطا ہوئیں۔ اب خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کیں جو میرے علاوہ کسی ازواج مطہرات کے حصہ میں نہ آئیں۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے حضور کے سامنے میری صورت پیش کی۔ حضرت عائشہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اب بچپن میں اترنے والی آیات اور احکام کو یاد رکھتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا، ان میں سے بعض فضیلتیں ایسی ہیں
جو صرف حضرت عائشہ کو عطا ہوئیں۔ اب خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کیں جو میرے علاوہ کسی ازواج مطہرات کے حصہ میں نہ آئیں۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے حضور کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی کے مطابق حضرت جبرائیل ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم کے پاس لائے اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیقہ حیات ہے۔ ازواج مطہرات میں سے صرف میں کنواری پیغمبر کے حرم میں آئے۔ حضور پر وحی اس حال میں نازل ہوتی کہ اب میرے لحاف میں آرام فرما رہے ہوتے۔ میں سب سے بڑھ کر حضور اکرم کو عزیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی کی گواہی کے لیے قرآن کریم کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچشم خود دیکھا ہے اور میرے علاوہ حضور کی کسی زوجہ نے نہیں دیکھا۔ حضور کا انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا اور وصال کے وقت میرے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ان فضائل کے علاوہ آپ بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر طرح کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کو تمام ازواج پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت عائشہ کی علمی زندگی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آ جاتا تو حضرت عائشہ اسے حل فرماتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض مسائل میں حضرت عمر اور حضرت عثمان ان سے رجوع کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال انہیں حضور اکرم کی میت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور تقریباً نصف قرآن حضرت عائشہ کے سامنے نازل ہوا۔ اس لیے انہیں قرآن مجید کی ایک آیت کا شان نزول اور موقع معلوم تھا۔ اسی لیے وہ مسئلہ کا جواب دینے سے پہلے قرآن مجید سے رجوع کرتی تھی۔ ایک دفعہ چند صحابہ نے اب سے عرض کیا کہ ام المومنین ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ رسول اکرم کا اخلاق تو سراپا قرآن تھا۔ اب 2210 احادیث کی راوی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں گزارا جو دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ حضرت عائشہ کا اخلاقی مرتبہ نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور اوصاف حمیدہ کی مالک تھیں۔ اب نہایت صابرہ، صاحب فہم و بصیرت اور حق گوئی میں بے مثال تھیں۔ اب نہایت شجاع و دلیر تھیں۔ راتوں کو اٹھ کر تنہا قبرستان میں چلی جاتی۔ غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے کی سعادت حاصل کی۔ جنگ خندق میں جب مشرکین نے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور شہر کے اندر یہودیوں کے حملے کا خطرہ تھا، اس وقت بھی اب بلا خطر باہر نکل کر جنگ کے نقشہ کا معائنہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ نے اپنی زندگی جس طرح فقر و فاقہ سے بسر کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کے باوجود کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا۔ ان کی زندگی میں مال غنیمت سیلاب کی طرح آیا، مگر اپنے کبھی بھی کسی چیز کی ناخواہش کی نہ طلب۔ اپنے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اب فرمایا کرتی تھیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ رسول اکرم نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ دن میں 2 دفعہ پیٹ بھر کر کبھی بھی روٹی اور گوشت نہیں کھایا۔ اس کے باوجود ان کا نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا، حالانکہ اب روزہ سے تھی، مگر اپنی افطاری کے لیے بھی کچھ بچا کر نہ رکھا۔ اب نہایت عبادت گزار تھیں۔ حضور اکرم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتیں۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام باقاعدگی سے فرماتیں اور اکثر روزے سے رہتی تھی۔ حج ہر سال ادا کرتیں۔ غلاموں پر نہایت شفقت فرماتیں اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھیں۔
سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے حجرہ میں 3 چاند اترے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے گھر میں کائنات کی 3 افضل ترین شخصیات دفن ہوں گی۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ عظیم شخصیات رسول اکرم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی وفات 17 رمضان المبارک ہجری 58 میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 58 سال تھی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔